السلام علیکم ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اس کے کارکنوں کے نزدیک بہت پہلے سے ایک الگ مذہب اور ایک الگ دین کا درجہ رکھتی ہے، اور عمران خان اس کے پیغمبر ہیں۔ جو اس جماعت کو نہیں مانتا یا اس جماعت کے پیغمبر کو نہیں مانتا، اس سے اختلاف کرتا ہے، وہ فوری طور پہ راندہ درگاہ قرار دیا جاتا ہے اور جہنم کے اندر اس کی سیٹ بک کر دی جاتی ہے۔ لیکن اب جیلم جلسے کے اندر آفیشلی مرکزی سٹیج سے ایک مرکزی رہنما نے بھی یہ اعلان کر کے اس جماعت کو باقاعدہ ایک الگ مذہب ڈکلیئر کر دیا ہے۔ آپ یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایسا کب ہوا۔ من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، اور ہم ان سوالوں کے جواب دینے طریقے انصاف میں آئے ہیں۔ اللہ پوچھے گا آخری بات، جوانی دی تھی کہاں لگائی؟ یا اللہ جوانی دی تھی پاکستان کے لیے لگائی، پیسہ دیا تھا کہاں لگایا؟ یا اللہ کچھ اپنے آپ پہ، کچھ اپنے بچوں پہ، اور باقی اس طریق۔ علی محمد خان صاحب جو ہمیشہ ہر بات سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، انہوں نے خالصتاً دینی اور مذہب سے متعلق سوالات جو قبر میں پوچھے جائیں گے اور حشر کے دن پوچھے جائیں گے، ان کو تحریک انصاف کے ساتھ خاص کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جماعت بھی الگ مذہب ہے۔ ما دینو کا، من نبیو کا اور من ربو کا، اس سوال کے جواب میں ہر شخص اپنے دین، عقیدے اور نبی کے بارے میں بتائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان سوالوں کے لیے اس تحریک کے اندر آئے ہیں، اور قیامت کے دن جب سوال ہوگا کہ جوانی کس کام میں گزاری، جو پیسہ کمایا کہاں خرچ کیا، تو ہم کہیں گے اس تحریک پہ لگایا۔ اب میں یہ کیوں نہ کہوں کہ واقعی اس کے مرکزی لیڈروں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جماعت الگ مذہب ہے، اور اس جماعت کے لیڈر جو اس جماعت کے کارکنوں کے نزدیک پیغمبر کا درجہ رکھتا ہے، اس نے بھی ایک دو دن پہلے ایسے ایک بڑک فرمائی تھی کہ میرے ساتھ کھڑا ہونا، اس تحریک کے اندر چلنا، حج اور عمرے پہ جانے سے زیادہ افضل ہے۔ جو گیا مکہ مدینہ، جو گیا، جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے، ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا، نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ شہریار یہ ٹائم تھا، یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا، باہر میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا؟ یہ ٹائم ہے جتنا ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین، اندازہ کیجئے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا، جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دیا کہ اس نے گویا نبی کے ساتھ حج کیا، لیکن عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ حج پہ عمرے پہ جانے کا یہ وقت نہیں تھا، بلکہ یہاں رہ کے اس تحریک کو مضبوط کرنے کا یہ وقت تھا۔ اور اس پہ مستزاد اس عمران خان کے اندھے مقلدین، اس کے پیروکار، اس بات کو صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ کیونکہ صلاح الدین ایوبی بھی ساری زندگی جہاد کے اندر مصروف رہے، ان کو حج اور عمرہ کرنے کا ٹائم نہیں ملا، اس لیے استغفر اللہ نعوذ باللہ اس سیاسی لڑائی کو بھی ایک جہاد کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ کہاں وہ صلاح الدین ایوبی اور کہاں یہ گنگو تیلی، کہاں اس کی یہودیوں کے خلاف صلیبی جنگیں، اور کہاں اس کی یہودیوں کے ساتھ مل کے قادیانیوں کی پشت پناہی اور اسلام کی مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا، اور خصوصاً کشمیری مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کی ساری تاریخ اور روایات۔ حکماء نے لکھا ہے کہ بڑھاپے کے اندر کسی کی خواہشات پوری نہ ہو تو وہ بڈھا سٹھیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی مثال بھی وہی ہے کہ اقتدار سے دھتکارے جانے کے بعد یہ اس قدر باولے ہو چکے ہیں کہ کسی دن ان کی طرف سے کوئی بلنڈر کرنے کا ناغہ نہیں ہوتا۔ جب عمران خان صاحب منہ کھولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور اب اس سے آگے بڑھ کے ان کی پوری جماعت کے اندر کوئی ایک شخص جو سینسیبل لگتا تھا، جس کی دینی معلومات کے حوالے سے بہت زیادہ شہرت تھی، اس شخص نے بھی اس جماعت کو ایک دین اور ایک مذہب کا درجہ دے دیا ہے۔ اس طرح کے بیانات سے معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لڑائی ہے یہ حق اور باطل کی، کفر اور اسلام کی لڑائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور کے اندر ایک شخص نے اپنے دوست کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے عمران خان کو گھڑی چور کہا تھا، اور وہ اس بات پہ خوش تھا اور فخر کر رہا تھا کہ میں نے حق کا ساتھ دیا ہے۔ ناظرین، یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو کسی ملک کو خانہ جنگی اور انارکی کی طرف لے جاتے ہیں، جب نفرت کے سوداگر اور نفرت کے بیوپاری عوام کے ذہنوں کے اندر تعصبات اس قدر بھر دیں گے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہوگا صرف اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیڈر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس ملک کے بڑوں کو، مقتدر اداروں کو، اور جو حلقے ہیں، جو اس ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو سنجیدہ لیں۔ اس سے پہلے کہ یہ جو لڑائی اکا دکا شہروں کے اندر چند واقعات پیش آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو راڈ مار کے قتل کرنے سے اور گردن کاٹ دینے سے اور گھڑی چور کہنے پہ قتل کر دینے سے، یہ لڑائی ہماری گلیوں تک، ہمارے گھروں تک پہنچے، اس سے پہلے اس کا مکو ٹھپنا بہت ضروری ہے۔